رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے برطانیہ کے شاہ چارلس سوئم سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے دولت مشترکہ کے مقاصد کی پاسداری کے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور روس نے تجارت، صنعت، توانائی، رابطے اور تعلیم کے شعبوں میں بامقصد بات چیت اور تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ مجوزہ آئینی ترامیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورتی عمل جاری ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں اسرائیل سے فلسطینی علاقے پر اپنا غیر قانونی قبضہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ برطانیہ کے شاہ چارلس سوئم نے آج وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا اور انہیں اگلے ماہ سموآ میں ہونے والے دولت مشترکہ کے سربراہان حکومت کے اجلاس میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی۔ وزیر اعظم نے دعوت قبول کرتے ہوئے کہا کہ دولت مشترکہ کا سربراہ بننے کے بعد یہ شاہ چارلس کے زیر صدارت ہونے والا پہلا سربراہ اجلاس ہوگا جو دولت مشترکہ کی تاریخ میں ایک اہم لمحہ ہے۔ شہباز شریف نے دولت مشترکہ اور اس کے مقاصد کی پاسداری کے حوالے سے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سموآ کا اجلاس پائیدار ترقی کے فروغ، جمہوری اداروں کے استحکام اور دولت مشترکہ کے نوجوانوں کو با اختیار بنانے جیسے کئی اہم امور پر دولت مشترکہ کے ملکوں کے درمیان تعاون کے فروغ کے مواقع پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک فورم مہیا کرے گا۔ پاکستان اور روس نے تجارت، صنعت، توانائی، رابطے، سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم کے شعبوں میں بامقصد مذاکرات اور تعاون پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ان کے روسی ہم منصب الیکسی اوویچک کے درمیان وفود کی سطح پر ہونے والی بات چیت کے دوران ہوا۔ فریقین نے دو طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کو جائزہ لیا اور اقوام متحدہ اور شنگھائی تعاون سمیت کثیر الجہتی فورمز پر تعاون اور بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ بعد میں اپنے روسی ہم منصب الیکسی اوورچوک کے ہمراہ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ بات چیت میں دونوں ملکوں کے درمیان معاشی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر غور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور روس کے درمیان گزشتہ برس دو طرفہ تجارتی حجم $1 ارب تک کی سطح پر پہنچ گیا اور نقل و حمل اور دوسرے متعلقہ معاملات پر کام کرتے ہوئے تجارتی تعلقات کو وسعت دینا دونوں ملکوں کی ترجیح ہے۔ روسی نائب وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے پاکستان اور یورپی اور ایشیائی اقتصادی یونین کے درمیان اشتراک عمل کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ یہ یونین آرمینیا، بیلاروس، قازقستان، کوکاسیا اور روس پر مشتمل ہے۔ روس زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے پاکستان کو جدید زرعی مشینری فراہم کرے گا۔ یہ بات روس کے نائب وزیر برائے صنعت و تجارت الیکسی گروزیو نے آج اسلام آباد میں صنعت و پیداوار اور قومی تحفظ خوراک کے وزیر رانا تنویر حسین سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ملاقات میں انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت میں توازن پر زور دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے انعقاد کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انتخابات کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں عزیز احمد غزالی کی قیادت میں سال 1989 کے بعد سے پاکستان میں مقیم مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ صدر نے کہا کہ ایسے انتخابات کشمیری عوام کے لیے ناقابل قبول ہیں اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مودی حکومت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ اطلاعات اور نشریات کے وزیر عطاء اللہ طارق نے کہا ہے کہ آئینی ترامیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں میں وسیع پیمانے پر مشاورت کا عمل جاری ہے۔ آج تیسرے پہر اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سے الگ آئینی عدالتوں کے قیام کی کئی ملکوں میں مثالیں موجود ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ الگ آئینی عدالت کے قیام کا مقصد عدالت عظمیٰ پر بوجھ کم کرنا، شہریوں کے آئینی امور اور دیگر مقدمات کی سماعت اور انہیں الگ الگ پلیٹ فارم سے احسن انداز میں نمٹانا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں اسرائیل کی گزشتہ 12 ماہ سے مقبوضہ فلسطین میں غیر قانونی موجودگی ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرارداد کی حمایت میں 124 ووٹ ڈالے گئے، 43 ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا، جبکہ اسرائیل اور امریکہ سمیت 12 دیگر ممالک نے قرارداد کی مخالفت کی۔ کرکٹ۔
ملتان میں 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے بین الاقوامی T20 میچ میں جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیم نے پاکستان کی خواتین ٹیم کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 15 اوورز میں 112 رنز بنائے اور اس کی 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئی تھیں۔ پاکستان کی خواتین نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 181 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصدیق کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔